السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت سارے کویسچن تھے کہ جی یو کے کا ورک پرمٹ کتنے کا ملتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے یو کے ورک پرمٹ کے اوپر کہ یو کے کا ورک پرمٹ کتنے کا ملتا ہے اور کون سا ورک پرمٹ، آزاد ورک پرمٹ، آزاد ویزا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، یورپ کے اندر، یو کے اندر کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ آپ سے غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ اس قسم کا ورک پرمٹ جو ہے آزاد والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے نارمل ورک پرمٹ کے اوپر۔ یو کے کا ورک پرمٹ کتنے کا ملتا ہے؟ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ دو کیٹیگریز ہیں اس ورک پرمٹ میں۔ ایک تو ورک پرمٹ وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کمپنی سے آپ کو ملتا ہے۔ کون سی کمپنی؟ بڑی بڑی کمپنیوں سے۔ ایک ہوتی ہیں چھوٹی کمپنیز، مطلب بنائی ہوتی ہیں کمپنیز۔ یہاں پہ اصل میں اگر آپ نے ایک شاپ بھی بنانی ہے نا تو آپ کو کمپنی شو کرنی پڑتی ہے، کاغذوں میں بنانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ آپ کا وہ بزنس چلے یا نہ چلے بعد میں، لیکن کمپنی آپ کو بنانی ہوتی ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے اس کمپنی کا۔ اگر تو مطلب گروسری شاپ ہے آپ کی، موبائل شاپ ہے آپ کی، تو آپ کسی کو ورک پرمٹ ایشو کروا دیتے ہیں، اس کو آپ بیچتے ہیں۔ سب سے پہلے 20,000 پاؤنڈ کا، 10,000 پاؤنڈ کا، 15,000 پاؤنڈ کا وہ آپ بیچتے ہیں۔ اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے آپ کا جو بیچتا ہے؟ جو ورک پرمٹ ہوم آفس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 250 پاؤنڈ، اور میڈیکل انشورنس، اور اس کے علاوہ آپ کو دینا پڑتا ہے اس کا ایک ٹیکس جو کہ 625 پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ اب ورک پرمٹ ایشو کرا کے دے دیتے ہیں، ان کو ویزا لگ جاتا ہے، وہ بندہ آ جاتا ہے۔ اب ڈیل آپ کی کتنے میں ہوئی ہے؟ 18,000 پاؤنڈ میں ہوئی ہے، 15,000 پاؤنڈ میں ہوئی ہے، 20,000 پاؤنڈ میں ہوئی ہے۔ آپ نے وہ پیسے بھی دے دیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 سال کے لیے آپ اس بندے کے پاس باؤنڈ ہو گئے ہیں جس نے آپ کو ورک پرمٹ بھیجا ہے۔ آپ کو ایک کارڈ ایشو ہوگا، اس کارڈ کے اوپر اس کا نام، اس کی کمپنی کا نام، سب کچھ درج ہوگا۔ اگر آپ ایوری منتھ اپنا ٹیکس پے کریں گے 625 پاؤنڈ، تو آپ کا ورک پرمٹ آگے چلے گا۔ وہ آلریڈی اپنا تو پے کر رہا ہے بندہ، اور آپ کا بھی ساتھ میں پے کر رہا ہے۔ تو جس وقت فرض کر لیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد کہتا ہے یار میرا کام نہیں چل رہا، تو میں کلوز کرنے لگا ہوں، وہ کلوز کر دیتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو 5 سال اس کے ساتھ رہنا ہے، کہیں اور آپ کام نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے آپ انلیگل کام کریں گے، کہیں مطلب چوری کام کریں گے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہوم آفس والوں نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ ڈپورٹ ہوں گے، کیونکہ آپ اس جگہ پہ کام ہی نہیں کر رہے جس چیز کا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ جتنا بھی پیسہ آپ نے دیا وہ ضائع۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ کون دے رہا ہے، کس جگہ کا دے رہا ہے، کس چیز کا ورک پرمٹ دے رہا ہے، پھر آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے۔ آج کل بہت چرچا ہے، بہت سارے ورک پرمٹ نکل رہے ہیں یو کے سے
جو کہ ہیلتھ کیئر کے ورک پرمٹ ہیں، ان میں سے بھی کچھ ایسے ورک پرمٹ نکل رہے ہیں جو کہ میں نے فرض کر لیں کہ کمپنی بنا لی ہے ٹیک کیئر کی، کہ میں کیئر کرتا ہوں بوڑھے لوگوں کی یا کسی بھی مطلب بچوں کی یا کسی چیز کی، تو میں آپ کو ورک پرمٹ اپنے نکلوا کر بیچ رہا ہوں۔ اب فرض کر لیں کہ میرے پاس جو میری ڈیل ہے، میرے جو کسٹمر ہے آگے، میرا جو پیشنٹ ہے آگے، اس سے میری ڈیل ہے یا اس کے مطلب فیملی ممبر سے میری ڈیل ہے، تو وہ جو میری ڈیل اس کے ساتھ ہوئی ہے منتھلی، فرض کر لیں کہ میری منتھلی اس کے ساتھ 3000 پاؤنڈ کی ہوئی ہے کہ 3000 پاؤنڈ آپ نے مجھے منتھلی پے کرنا ہے، تو میں اپنا ایک بندہ آپ کو بھیجوں گا اتنے گھنٹے کے لیے۔ تو آپ نے جو وہ مریض جو ہے یا اس کی فیملی جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر رہی ہے، آگے سے میں اپنے جو ورک پرمٹ پہ میں نے جس کو بلایا ہے اس سے 20,000 پاؤنڈ لیا ہے یا 30,000 پاؤنڈ لیا ہے یا 25,000 پاؤنڈ لیا ہے، جتنے کی بھی میری آگے سے ڈیل ہوئی ہے، انڈیا میں ہوئی ہے، پاکستان میں ہوئی ہے، کہیں پر بھی ہوئی ہے، میں نے اس کو بھیجنا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ میں نے 10 لوگ منگوا لیے ہیں اس طرح کر کے، آگے میرے پاس کام نہیں ہے، آگے میرے پاس اتنے مریض نہیں ہیں، پیشنٹ نہیں ہے میرے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ میرے اوپر تو خرچہ پڑ رہا ہے کمپنی کا، تو میں ظاہر ہے اس کو بند کروں گا، بات وہی آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا سارا پیسہ ضائع۔ اچھا، اب جو ہے صحیح جو کمپنیز ہیں، بڑی والی کمپنیز، وہ تو ایسا نہیں کرتی، لیکن وہ ہائر بھی جو ہے ان لوگوں کو کرتی ہے جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی والے ہیں، ان کو جو ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ کوئی قیمت نہیں لیتے آپ سے، صرف اور صرف آپ نے جو ہوم آفس کی فیس ہوتی ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے، جتنی بھی ہے، 250 پاؤنڈ ہے یا 600 پاؤنڈ ہے، وہی آپ نے پے کرنا ہے، اور باقی آپ نے کوئی چیز پے نہیں کرنی۔ اس قسم کا اگر آپ کو ورک پرمٹ کوئی ملتا ہے تو وہ آپ دیر نہ کریں، کیونکہ آج کل اس وقت اس ٹائم میں جو اس قسم کے ہیلتھ کے کیئر کے جو ورک پرمٹ ہیں وہ بہت بک رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آ بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں آ رہے، جو بیچتے ہیں ورک پرمٹ وہ لے بھی آتے ہیں اس بندے کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لاتے ہیں وہ، لیکن آگے آگے کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر تو خود بنائی ہوئی ایک دو بندوں کے نام پہ، یا بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی آگے ان کے پاس کسٹمر ہی نہیں ہے، کوئی پیشنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ آپ کیسے اس کا ٹیکس پے کریں گے؟ پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ پھر آپ کو کہتے ہیں بھی جائیں، آپ آزاد ہیں، مثلا آپ جہاں مرضی جاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ 5 سال کے لیے اس کے پاس بین ہے، اور اگر آپ کہیں پہ اور جاب کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو سیدھا ڈپورٹ، اور اگر آپ نہیں پکڑے جاتے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے وہ آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یا تو آپ کو کہے گا جی مجھے 800 پاؤنڈ جو ہے ایوری منتھ دو تاکہ میں تمہارا ٹیکس پے کروں، تو آپ بچو گے۔ اگر آپ اس کو نہیں دو گے تو وہ آپ کا ٹیکس پے نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، گو ٹو ہوم، تو آپ ہوم جائیں گے۔ مطلب کہ آپ جو ہیں اس کی بات مسٹ مانیں گے، وہ جو بھی کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ بے شمار ورک پرمٹ نکل رہے ہیں یو کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں یقین تو پیسہ خرچ کریں، دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا ان لوگوں کو جو بار بار مجھے
کمنٹ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں جی یو کے کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کتنے کا ملتا ہے، اور وہ بھی آزاد۔ تو آزاد کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا، کوئی آزاد ورک پرمٹ یہاں پہ نہیں ہوتا، پورے یورپ میں نہیں ہوتا، یو کے میں بھی نہیں ہوتا یہ۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔